اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا لیکچر نمبر 16 اور سورہ تبت یدا ابی لہب وتب جو ہے اس کے میں نے کل ترجمہ آپ کو بتا دیا تھا اس سے پہلے والے لیکچر میں، اور اس کی پوری گرامر کے لحاظ سے ہم نے اس کو حل کر دیا تھا. آج اس کی تفسیر ہوگی اور پھر آج ہی انشاءاللہ سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں تفسیروں کو دونوں صورتوں کو ہم پہلے گرامر کے لحاظ سے حل کریں گے، اس کے بعد پھر ان کا شان نزول اور ان کی انشاءاللہ تفسیر بیان ہوگی. پہلے سورہ اخلاص، اس کے بعد سورہ فلق سورہ ناس. تو تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب بہت بڑا دشمن تھا اسلام کا. اچھا، یہ جو میں آپ کو صورتوں کی تفسیر بیان کر رہا ہوں نا، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں، اتنی تفسیر جس سے وہ صورت آپ کو نماز جب کوئی پڑھے تو آپ کو صورت سمجھ میں آئے. ورنہ تفسیروں میں اگر ایک ایک صورت کی تفسیر اور اس میں علمی نکات، اور پھر وہ تو میرے ویسے ہی اتوار کے اور آج کل تراویح کے بعد کے جو میرے بیانات ہو رہے ہیں اس میں ایک ایک آیت پہ میں ایک ایک گھنٹہ بیان کر دیتا ہوں، تو وہ طرز یہاں پر نہیں ہوگا. یہاں ٹو دا پوائنٹ بات ہوگی، ٹھیک ہے نا. ہم نے اس آیت کو اور ان آیتوں کو فوکس کرنا ہے جو قرآن کی آیتیں ہیں، ان کو ہم نے فوکس کرنا ہے. اس سے کیا کیا اسباق مل رہے ہیں، موٹے موٹے اسباق تو بتاؤں گا، ان کے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں. تو وہ ممکن ہے لوگ کہیں کہ ادھر جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو تفسیر ایسی کہ ایک آیت میں پورے 1.5 گھنٹے گزار دیتے ہیں، اور اب ایسے ہیں کہ اتنی مختصر تفسیر بیان کر رہے ہیں. تو اس لیے کہ بھی ہم نے فوکس کرنا ہے صرف تفسیر کو، کہ قرآن ہمیں سمجھ میں آ جائے اور قرآن کے جو بیسک مضامین ہیں وہ ہماری سمجھ میں آ جائیں. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب بہت بڑا ایک دشمن تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو جمع کیا اور آپ نے ان سے خطاب کیا اور کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ وہ پہاڑ کے اس پیچھے سے ایک لشکر حملہ کر رہا ہے تو میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا مان لیں گے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچ بولتے ہیں. تو آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس پہ ایک دم شور مچ گیا. تو ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تبا یعنی ہلاک ہو جاؤ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ آپ تباہ ہو جائیں، آپ ہلاک ہو جائیں. الہذا جمعتنا، اس کام کے لیے آپ نے ہمیں جمع کیا تھا، اتنے بڑے بڑے سرداروں کو آپ نے بلایا، تو یہ کوئی کام ہے جس کے لیے آپ نے ہمیں بلایا؟ تو بہت اس نے تکبر کا اظہار کیا. اس کو ابو لہب کیوں کہا جاتا تھا؟ لہب کہتے ہیں انگارے کو. تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھا اور اس کے گال جو ہے نا آگ کے انگاروں کی طرح چمکتے تھے، خوبصورت تھے. تو اس لیے عرب میں جو ہے نا جب بھی کسی چیز کی طرف نسبت کرنی ہو تو ابو لگا دیتے تھے. تو ابو کا معنی صرف ابو ہی نہیں ہے بلکہ والا بھی ہے. جیسے حضرت ابو ہریرہ، ہریرہ بلی کے بچوں کو کہتے ہیں، تو بلی والے، تو بلیاں پالتے تھے وہ، تو ابو ہریرہ. بکر اونٹ کو بھی کہتے ہیں، حضرت ابو بکر اونٹ چرایا کرتے تھے تو ان کا نام پڑ گیا ابو بکر. تو اسی سے اس کا نام پڑ گیا تھا ابو لہب، انگارے والا. بعض نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے جب اس کو یعنی جہنم کی وعید سنائی ہے تو پھر ابو لہب کہا جانے لگا، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو وعید تو اس کے بعد آئی نا، تو پہلے سے اس کا ابو لہب کہا جا رہا ہے اس کو. تو جب اس نے یہ کہا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہلاک ہو جائیں، تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر یہ صورت نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، برباد ہو گئے. وہ ہاتھ ٹوٹنا کنایا ہوتا ہے انسان کے مرنے سے، کیونکہ انسان اپنے ہاتھوں سے عمل کرتا ہے اور اس عمل کی وجہ سے برباد ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا تو پہلے تو اس کے ہاتھ برباد ہوئے، تو ہاتھ کنایا ہوتا ہے پوری باڈی سے. تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وتب اور خود بھی وہ برباد ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ، نہیں کام آیا اس کا مال، وما اور وہ چیز بھی کام نہیں آئی کسب جو اس نے کمایا تھا. تو مال اور اس کا جو پروفٹ ہے، جو تجارت میں وہ لگا کے پروفٹ حاصل کرتا تھا، نہ اصل مال کام آیا نہ اس کا سرمایہ. ہلاکت ہوا. کیسے ہلاکت ہوئی؟ ایک طاعون کی بیماری پھیلی اور ابو لہب کو وہ طاعون کی جو ہے نا وہ پھنسی نکلی ہے، اور طاعون جب ہوتا تھا تو پھر لوگ ایک دوسرے سے دور بھاگتے تھے. تو ایسی جس کو کہتے ہیں نا چھوت کی بیماری، وہ اس کو ہوئی ہے تو سب اس سے دور ہونے لگے. جو اس کی عزت اور معاشرے میں بڑا نام اور دبدبہ تھا، وہی لوگ اس سے دور بھاگنے لگے کہ کہیں ہمیں نہ لگ جائے یہ بیماری. اور جب مر گیا
تو جیسے آج بیچارے کرونا وائرس کے مریض جب مرتا ہے نا تو اس کی باڈی کے ساتھ جو حال ہوتا ہے کہ ہمیں نہ لگ جائے، وہی حال اس کے ساتھ بھی ہوا کہ اس کی باڈی کے بھی قریب کوئی نہیں آ رہا تھا کہ ہمیں یہ بیماری لگ نہ جائے، تو کئی دنوں تک ویسے ہی پڑا رہا ہے، تو لاش سڑ گئی، اس میں سے بدبو آنے لگی، پھر کسی سے لوگوں نے کوئی مزدوروں سے ملازمین سے کہہ کے اس کی لاش اٹھوائی اور دفن کی گئی. یہ تو بہت ہی بدترین موت واقع میں مبتلا ہوا وہ. تو اس طرح سے وہ بھی ہلاک ہوا. اور اس کی بیوی جو تھی ام جمیل اس کا نام تھا، وہ بھی بہت شرارتی تھی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جنگل سے لکڑیاں لاتی تھی اپنے کندھے پہ لاد کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی. اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ کنجوس ہونے کی وجہ سے، حالانکہ بہت مالدار تھی لیکن کوئی ملازم نہیں رکھتی تھی، خود جنگل سے جا کے لکڑیاں لاتی تھی کہ کسی کو کمیشن نہ دینا پڑ جائے، ٹھیک ہے نا، کنجوسی میں یہ عالم تھا. یہ روایتیں ہیں. جب میں لفظ روایت کا استعمال کروں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے حدیث کی سند کی پوری تحقیق نہیں ہے. اور ویسے بھی جو تاریخی روایتیں ہیں نا ان میں بہت زیادہ سند کا قوی ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا، وہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا جب کہ اس سے کوئی شرعی مسئلہ نہ ثابت ہو رہا ہو. تو وہ جو تھی وہ اس کی چونکہ عادت تھی کہ گٹھری اٹھا کے چلا کرتی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ ابو جہل بھی ہلاک ہوا. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، جو کچھ کمایا تھا وہ بھی برباد ہو گیا. سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب داخل ہوگا ایک آگ میں جو بھڑکتی ہوئی ہوگی. وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی آگ میں داخل ہونے والی ہے کیونکہ وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ ان گناہوں میں اور اسلام دشمنی میں برابر کی شریک تھی. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جب داخل ہوگی حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھائے ہوئے داخل ہوگی. اب اس میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس لیے لکڑیاں اٹھائے ہوئے داخل ہوگی کہ وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ لکڑیاں لے کے آ رہی تھی اور وہی پھندا اس کے گلے میں پھنسا اور لکڑیاں پیچھے کو گئیں تو گلا گھٹ کے وہیں موت واقع ہو گئی. تو کیونکہ اسی حال میں موت ہوئی تھی تو اللہ اسی حال میں اس کو اٹھائیں گے اور اسی حال میں جہنم میں بھیجیں گے. اور بعض نے کہا کہ حمالۃ الحطب کے لفظی معنی تو لکڑیاں اٹھانا ہے، لیکن یہ چغلی سے بھی کنایا ہے. عربی میں چغل خور کو بھی حمالۃ الحطب کہتے ہیں، اس لیے کہ حطب کہتے ہیں جو جنگل میں لکڑیاں، ہر طرح کی لکڑیاں اٹھاتا ہے. تو چغل خور بھی کیا کرتا ہے، بہت سارا جو غیبتیں کر کر کے نا لوگوں کی ادھر ادھر کی برائیاں کر کے بہت سارا گناہوں کا بوجھ اپنے کندھے پہ ڈال لیتا ہے. تو اس کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ لکڑیاں اٹھانے والا، بوجھ اٹھانے والا. تو چغل خور سے بھی کنایا ہے یہ لفظ. تو یا تو وہ لکڑیاں اٹھانے والی تھی یا چغلیاں کرتی تھی، اس لیے قرآن نے اس کو حمالۃ الحطب کہا. لیکن اسی صفت کے ساتھ اگر حمالۃ الحطب کا مطلب ہم چغل خور کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ جہنم میں داخل ہوگی تو اس صفت کے ساتھ داخل ہوگی، یعنی اس کا شمار چغل خوروں میں ہوگا. تو لکڑیاں اٹھا کے نہیں داخل ہوگی بلکہ چغل خوروں میں شمار ہوگا، اور یہ چغلیوں کا بوجھ اس نے اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہوگا اور وہ جہنم کی آگ میں داخل ہو رہی ہوگی، کیونکہ اس نے چغلیاں لگا لگا کے بہت فساد مچایا تھا. تو وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اور جب داخل ہوگی تو اس کی گردن میں رسی ہوگی بٹی ہوئی. تو اگر ہم حمالۃ الحطب کے معنی لکڑیاں اٹھانا ہی لیتے ہیں پھر تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اس کی گردن میں جو ہے وہ بٹی ہوئی رسی ہوگی جو پھنس چکی ہوگی، جس سے وہ گلا گھونٹ کے مری تھی. اور اگر ہم اس کو کنایہ لیتے ہیں تو اس کا وہی مطلب ہے کہ وہ جو رسی ہے وہ ایک جو غیبتوں کا بوجھ اس نے اٹھایا ہوا ہوگا، اسی غیبتوں کے بوجھ کی رسی بھی اس کے گلے میں اٹی ہوئی ہوگی. تو بظاہر پہلا والا معنی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی کنایہ استعمال ہوتا ہے نا تو پھر اس میں اتنی زیادہ تشبیہات نہیں ہوتی. تو جب اللہ نے کہا کہ اس کی گردن میں رسی بھی ہوگی، بٹی ہوئی رسی ہوگی، تو اس سے مراد یہی ہے کہ وہ رسی سے مراد اوریجنل رسی ہے، اور وہی لکڑیوں کے بوجھ کے ساتھ اور اسی رسی کے ساتھ جو وہ دن بھر کیا کرتی تھی، اور اسی لکڑیوں میں جو کانٹے دار لکڑیاں نبی کے راہ میں بٹھایا کرتی تھی، تو اللہ اسی رسی سمیت اور اسی گٹھریوں سمیت اس کے کندھے پہ رکھیں گے جو اس کا دن بھر کی ایکٹیویٹی تھی، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کریں گے. تو یہ اس صورت کی مختصر تفسیر تھی. اس صورت میں ہمیں علمی نکات کیا پتہ چلتے ہیں، فائدے کی چیزیں کیا پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ تکبر بہت بری چیز ہے. ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد اس کو چاہیے تھا کہ تھوڑی تحقیق کرتا کہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. پہلی دفعہ میں اس نے انکار کر دیا اور نبی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. تو یہ کبر ہے، اور کبر اللہ کو پسند نہیں ہے. اور یہ کبر اس نے کیوں کیا؟ پیسہ تھا اس کے پاس، دولت تھی. تو دولت مند آدمی جو ہے وہ بات کو جلدی قبول نہیں کرتے، ان میں ایک تکبر ہوتا ہے. تو پہلا نقطہ کیا پتہ چلا؟ تکبر بری چیز ہے، انسان کو حق سے روکتی ہے. دوسرا، اکثر دولت جو ہے انسان کو متکبر بناتی ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے مال کی وجہ سے
نبی کی بات نہیں مانی نا. نبی مسکین شمار ہوتے تھے, غریب شمار ہوتے تھے, ابو لہب مالدار تھا, اس نے کہا میں ان کی بات کیوں مانوں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہی مال اس کے کام نہیں آئے گا. تو پہلی بات پتہ چلی تکبر بری چیز ہے. دوسری بات پتہ چلی دولت اکثر تکبر کا ذریعہ بنتی ہے. تیسری بات پتہ چلی کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی بڑے آدمی کو دنیا میں ایسی سزا دیتے ہیں کہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے. جیسے وہ ایسی وبائی بیماری میں آیا کہ لوگ اس سے جان چھڑا رہے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی وبائی بیماری میں مبتلا ہو. جیسے آج بہت سے نیک لوگ بھی ہیں, بزرگ ہیں, کرونا وائرس میں انتقال ہو رہا ہے, ان کی باڈی کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا. تو اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ وہ معاذ اللہ برے آدمی تھے. تو ایک ہی چیز ایک شخص کے حق میں آزمائش ہوتی ہے, ایک شخص کے حق میں اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہے. بعض بڑے بڑے بزرگ ہیں, نیک لوگ ہیں, وہ مرتے ہیں, اب وہ ایسی بیماری میں موت ہوئی کہ کوئی قریب ہی نہیں آ رہا ان کے, ہمیں بیماری نہ لگ جائے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ان کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہے. میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ہم نے ایسے کئی واقعات سنے ہیں بہت معتبر ذرائع سے کہ قبر میں کسی میت کو رکھا گیا اور میت کو قبر نے باہر پھینک دیا گناہوں کی وجہ سے نا, قبر قبول نہیں کر رہی. ایسے بہت واقعات ہوئے ہیں, متواتر واقعات ہیں. میں نے بھی ایک بیان میں واقعہ سنا ہے جو بہت ہی کسی قریبی نے مجھے سنایا تھا واقعہ کہ ان کے گاؤں میں ایسا واقعہ ہوا, قبر میں ڈال رہے ہیں اور قبر باہر نکال کے پھینک دیتی ہے. تو یہ بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں. لیکن عبداللہ بن مبارک کے دور میں واقعہ ہوا, ایک شہید تھے, ان کو دفنایا گیا تو قبر باہر نکال کے پھینک دیتی تھی. لوگ پریشان ہوئے کیا مسئلہ ہے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ واقعہ ذکر ہے. تو جب اس شہید کے گھر پہنچائے گئے, دیکھا کہ بھئی یہ تو کیا مسئلہ ہے, اس کو قبر نصیب ہی نہیں ہو رہی, کوئی گناہ تو نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ بہت نیک تھا, یہ دعا کرتا تھا اللہ مجھے ایسی شہادت ملے کہ میری جسم کو نا پرندے کھائیں, اور قیامت کے دن جب میرا حشر ہو تو پرندوں کے پیٹ اور درندوں کے پیٹ سے میرا حشر ہو. تو پوچھے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, قبر سے کیوں نہیں اٹھ کے آ رہے, تو میں کہوں اللہ یہ تیری راہ میں ہوا ہے, تو اس لیے اس کو قبر نصیب نہیں ہو رہی, اس کو باہر چھوڑ دو, اس کو درندے کھائیں گے. تو اب دیکھیں وہی چیز ایک شخص کے حق میں شہادت کا اعلیٰ مرتبہ ہے اور ایک کے حق میں وہ اللہ کا عذاب ہے. تو عمل اصل چیز ہے, اصل چیز ہے عمل. نبی نے فرمایا نا طاعون جب پھیلتا ہے تو عذاب ہے, لیکن یہی ایمان والوں کے حق میں کیا ہے, رحمت ہے. تو اب کوئی نیک آدمی کا انتقال ہوا, اس بیچارے کے ساتھ ایسا لوگ سلوک کر رہے ہیں, تو یہی چیز اس کے اور درجات میں بلندی کا ذریعہ بنے گی. اللہ کہیں گے تمہارے عمل اچھے تھے اور تمہیں عزت کے ساتھ دفن نہیں کیا گیا, تو اس کا میں تمہیں نعم البدل دوں گا. لیکن بعض دفعہ گناہوں کی وجہ سے عزت کے ساتھ دفن نصیب نہیں ہوتا, اس کی وجہ گناہ ہوتے ہیں. تو ابو لہب جو تھا اس کو عزت کی موت اور عزت کے ساتھ دفن نصیب نہیں ہوا. تو یہ اس لیے نہیں کہ درجات بلند ہو, بلکہ اللہ نے دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا کہ جو کبر تھا آج میں نے اس کا تکبر توڑ دیا ہے. تو اصل مدار اعمال پر ہے. یہ تیسرا نقطہ پتہ چلا. اور چوتھا نقطہ جو ہے نا, قرآن سے دوسری جگہ پر پتہ چلتا ہے کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا, اگر یہ دنیا میں نیک اعمال اختیار کرتے ہیں تو جنت میں بھی اکٹھے ہی داخل ہوں گے, اور جب دنیا میں دونوں اکٹھے برے ہیں تو جہنم میں بھی اکٹھے ہی اللہ داخل کرے گا. احشر الذین ظلموا وازواجہم وما یعبدون. اللہ نے فرمایا قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے سورہ صافات میں کہ جو ظالم لوگ تھے ان کو ان کی بیویوں سمیت جہنم میں داخل کرو. تو چونکہ یہ رشتہ ایسا ہے نا, دنیا میں ساتھ رہتے ہیں, تو بعض میاں بیوی ایسے ہوتے ہیں ان میں آپس میں ذہن بہت ملتا ہے. تو بعض کا اچھی چیزوں میں ملتا ہے, بعض کا بری چیزوں میں ملتا ہے, اور بعض کا ملتا ہی نہیں ہے, جو کہ آج کل زیادہ تر ایسے ہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو جن کا اچھی چیزوں میں ملتا ہے وہ رات کو تہجد بھی اکٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور ایک تبلیغ میں بھی اکٹھے جا رہے ہوتے ہیں, خیر میں بھی. دیکھا ہے ہم نے معاشرے میں ایسے میاں بیوی کو, بہت تھوڑے سے ہی ہو گئے ہیں لیکن بہرحال ہوتے ہیں, کہ جو ان کی ایک ہی موٹیو ہوتا ہے, ایک ہی سوچ ہوتی ہے, اسی کو سامنے رکھ کر اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں, اسی کو سامنے رکھ کر دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے میں معاون مددگار بنتے ہیں. تو جب یہ جنت میں جائیں گے تو اللہ کہے گا جنت میں بھی اکٹھے ہی داخل ہو. تو اور اسی طرح بعض ہوتے ہیں جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے ہیں, برائی کر رہے ہوتے ہیں, دونوں اس برائی میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. تو ابو لہب اور اس کی بیوی کی ایک ہی موٹیو تھا, ایک ہی ہدف تھا, ایک ہی ویژن تھا کہ بھائی کسی طرح اسلام کو ختم کیا جائے. تو اللہ فرماتے ہیں ایک ہی ویژن تھا نا, دنیا میں اکٹھے رہتے تھے تو آگ میں بھی اکٹھے ہی داخل ہو گئے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اگلے کا ویژن کچھ اور ہوتا ہے, دوسرے کا ویژن کچھ اور ہوتا ہے. جیسے کہ مارکیٹ میں زیادہ تر اسی طرح کے میاں بیوی آج کل ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کچھ بنانا چاہ رہا ہے, وہ کچھ اور بنانا چاہ رہی ہے. ایک چاہتا ہے کہ میرے بچے ماڈرن بنے, بیوی چاہتی ہے کہ نہیں وہ انسان کے بچے بنے, ٹھیک ہے نا. تو دیکھنے سے لگے کسی مسلم خاندان کے. بعض دفعہ بیوی چاہ رہی ہوتی ہے کہ یہ برے ہوں, وہ ماڈرن بنانا چاہتی ہو اپنی بیٹیوں کو, باپ چاہ رہا ہوتا ہے یہ حیادار بنے. جب ایسی سیٹنگ آؤٹ ہوگی تو پھر دونوں کا حساب کتاب الگ الگ ہوگا.
تو یہ ہمیں جو ہے نا سورہ لہب سے اسباق ملتے ہیں. آگے سورہ فلق ہے, پہلے ہم اس کو سورہ اخلاص ہے, ہم پہلے اس کو انشاءاللہ گرامر کے لحاظ سے حل کرتے ہیں, اس کے بعد اس کی مختصر تفسیر. سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد. یہ کیوں نہیں لکھ رہا بھائی, اس کو کیا ہو گیا؟ قل, ہاں قل پہلے گزر چکا ہے, اب اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. قل کا معنی کیا ہی ہے. اعوذ, یہ بھی گزر چکا ہے نا. اب کیا ہو گیا مجھے, کل تبت یدا غائب کر دی تھی درمیان سے میں نے. قل هو اللہ صحیح. قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے. ہوا کا معنی وہ, اللہ کا معنی اللہ, احد ایک ہے. احد استعمال ہوتا ہے, واحد کہتے ہیں نا, واحد, ٹھیک ہے نا, واحد احد. واحد اور احد میں فرق ہے, لیکن آپ کو یہ فرق جاننے کی ضرورت. واحد اکیلے کو کہتے ہیں, احد یکتا کو کہتے ہیں. قل هو اللہ احد, وہ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ صمد ہے, بے نیاز. عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے غنی. غنی کا معنی ہے بے پرواہ. مالدار کو بھی غنی کہتے ہیں, کیونکہ اسے پبلک کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے پاس اتنا پیسہ اللہ کا دیا, اتنا کچھ ہوتا ہے کہ اس کو آپ کی ضرورت ہے. غریب آدمی بیچارہ ہر ایک کا محتاج ہوتا ہے وہ. تو غنی کہتے ہیں جسے کسی کی ضرورت نہ ہو. صمد کہتے ہیں جسے کسی کی ضرورت نہ ہو لیکن سب کو اس کی ضرورت ہو. یعنی غنی کا سب سے اونچا مقام ہے, ٹھیک ہے نا. انسان غنی تو ہوتا ہے مگر صمد نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ بے نیاز ہے, اسی لیے کہتے ہیں بے نیاز. اب اس قسم کے الفاظ اردو میں یا انگلش میں نہیں ہیں, اتنی طاقت نہیں ہے کسی اور زبان میں. اللہ کے 99 نام جو ہے نا, اس کا اردو یا عربی انگلش میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. کریں گے تو ترجمہ نہیں ہوگا, وہ پوری ڈیفینیشن ہوگی, ٹھیک ہے نا. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد, لم یلد اصل میں تھا لم یولد. یولد یضرب کی طرح ولادت سے ہے, اس کا معنی بچہ جننا. تو لم جب لگتا ہے تو مضارع کو پاسٹ کے معنی میں کر دیتا ہے اور پازیٹیو کو نیگیٹو بنا دیتا ہے. یہ میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں. اور آخر میں جزم بھی آتا ہے. لم یلد, واو آ رہا ہے نا, واول حرف ہے تو گڑبڑ کر دیتا ہے یہ. تو لم یولد کو پڑھتے ہیں لم یلد. اس نے کسی کو نہیں جنا. وَلَمْ یولد تھا اصل میں نا, ہاں. تو یولد کا معنی جننا, یولد جنا جاتا ہے. یضرب مارتا ہے, یضربو مارا جاتا ہے. تو یولدو سے یولدو, تو لم یولد. یہ میں اگلے سبق دوبارہ لیں. لم یولد نہیں آ رہی سمجھ. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے جنا نہ یولد یضربو کی طرح پیسو وائس. ولم یولد, نہ لم یلد, نہ اس نے کسی کو جنا. ولم یولد, نہ وہ خود جنا گیا, یعنی اس کو بھی کسی نے نہیں جنا. ولم یکن, یہ کل کے سبق میں آیا تھا کانا, اصل میں کیا تھا کوانا, اور یکونو تھا یکونو. یکونو ینصرو کی طرح, یکونو ہونا. کانا کا معنی ہوا, اس کا معنی ہونا. تو یکونو تو بن گیا لم یکون, لم ینصر, لم یکون کیا معنی ہوگا؟ وہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا. تو یکون میں اس کو پڑھتے ہیں یکون, جیسے یقولو کو یقولو پڑھتے ہیں نا, تو یکونو کو یکونو پڑھتے ہیں.
صاف لکھ دیتا ہوں، لم یکون، یقولو کو یقولو واو کی وجہ سے نا حروف گڑبڑی ہے، تو یکونو کو یکون، لم یکون. اب لم یکون اتنا لمبا ہے، عرب اس کو شارٹ کرتے ہیں لم یکن. کیا پڑھتے ہیں؟ لم. ہر زبان میں ایسے شارٹ الفاظ کو شارٹ کیا جاتا ہے نا. جیسے عربی میں کہتے ہیں عیش، اصل میں تھا ایو شیئن، کہتے ہیں عیش. انگلش میں بھی بہت ہیں ایسے. انگلش میں کوئی مثال دو. ہی کین ناٹ گو. اب ہم جو جیسے پینڈو لوگ جب انگلش بولتے ہیں ہی کین ناٹ گو، قلقلے پورے کر رہے ہوتے ہیں. ڈو یو ہیو اے ایپل، واٹ از ان یور مائنڈ، کہتے ہیں نا. تو اتنی کون انگلش بولتا ہے. وہ ایک قاری صاحب کے پاس گیا نا ایک آدمی، کہتے ہیں شیرہ ہے، شیرہ. قاری صاحب نہیں، سوری، قاری صاحب گئے مٹھائی کی دکان، کہنے لگے شیرہ ہے، کہتے ہیں ہے اتنا گاڑھا نہیں ہے. شیرہ تو ہے مگر اتنا گاڑھا نہیں. تو یہی ہے یہاں پہ. اینڈ ایک صاحب میرے ساتھ بولتے کہہ رہے اینڈ، میں نے کہا یار یہ اینڈ اتنا گاڑھا اینڈ نہیں ہوتا، تو تھوڑا سا اس کو ہلکا کر لو. تو یہی چل رہا ہے. لم یکون کو عرب نے کیا بنا دیا؟ لم یکن. اور کوئی اچھی مثالیں دو یار شارٹ کی. کانٹ بولتے ہیں کین ناٹ، آئی کین ناٹ، آئی کانٹ. امریکن کہتے ہیں آئی وانٹ ٹو گو کو آئی وانا گو. اٹ ازنٹ پاسبل فار می ٹو ڈو دس، کہتے ہیں نا. تو ایک صاحب نے مجھے کہا یار آپ تو بڑی فرسٹ کلاس. میں نے ان سے کہا اٹ ازنٹ پاسبل فار می ٹو گو دیئر. کہ یار آپ کی انگلش تو بڑی خاندانی ہے. میں نے کہا اور بھی تو پوچھ کے دیکھو کچھ. اور بھی تو کچھ پوچھو. تو ایک جملے سے آپ نے فیصلہ کر لیا، ہاؤ از اٹ پاسبل فار می ٹو امپروو مائی انگلش. ایسے میں نے دو چار ٹھش پھش ماری تو خاندانی انگلش ہے. میں نے کہا بس اتنی آتی ہے، ختم ہو گئی. لم یکن، ٹھیک ہے نا. تو ولم یکن، اور نہیں ہے، اس کا معنی کیا ہوگا؟ نہیں ہے. ولم یکن، بلکہ صحیح طرح نہیں ہوا. ولم یکن لہو، یکن لہو کو پڑھتے یکل لہو ہیں، نون کو لام میں ملا دیتے ہیں. ولم یکل لہو، اور نہیں ہوا یا نہیں ہے، لہو اس اللہ کے لیے، کفوون. کفوون، کفو کہتے ہیں ہم پلہ کو، اردو میں استعمال ہوتا ہے. بھئی یہ لڑکا جو ہے لڑکی کا کفو نہیں ہے، اس کے پیرلل نہیں ہے. اور ایک لفظ سمجھ مکافات عمل، سنا نا، مکافات عمل، یہ بھی کفو سے نکلا. مکافات عمل، آپ جیسا عمل کرو گے بالکل اسی کے مطابق آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا. آپ لوگوں کے ساتھ کوئی برا ہو رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں بھئی یہ مکافات عمل ہے، آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کیا تو آج آپ کی اولاد آپ کے ساتھ، سوری آپ نے اپنے ابا کے ساتھ ایسا کیا تو آج آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ایسا کر رہی ہے. تو مکافات یعنی اسی کے ہم جنس اور اسی کے پیرلل عمل اور بدلہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. تو کفو کہتے ہیں ہم پلہ، جوڑ. صحیح ہے نا. تو ولم یکن لہ، کافی کا لفظ دیکھا ہے نا، کافی، یہ چیز آپ کے لیے کافی ہے. جتنا آپ عمل کر رہے ہیں اصل میں وہ ہے کفایت سے، لیکن پھر بھی کاف واو، کاف فا اور واو تو آ رہا ہے نا اس میں، تو یہ بالکل آپ کے مطابق ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، اور نہیں ہے اس اللہ کے لیے ہم پلہ، احد، کوئی ایک بھی. یہ احد یکن کا سبجیکٹ ہے، فاعل ہے. کوئی نہیں ہے اس اللہ کے لیے ہم پلہ. یعنی احد کا معنی لم یکن احد، اصل میں یوں ہے لم یکن احد کفوا لہو، یوں عبارت بنے گی. نہیں ہے کوئی ایک برابر لہو اس اللہ کا. ٹھیک ہے. ولم یکن لہو کفوا احد، نہیں ہے کوئی ایک برابر اس اللہ کا. احد یہ یکن کا فاعل ہے. نہیں ہے، کون نہیں ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. اس اللہ کے لیے ہم پلہ، یعنی اس اللہ کا ہمسر کوئی بھی نہیں. تو اس کی تفسیر کیا ہے؟ بہت آسان ہے. مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ ہر وقت اللہ کی باتیں کرتے ہو، تو اللہ کا کوئی نسب بتائیں. عرب میں نسب وسب کا بہت تھا نا.
تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ اے نبی قل ان کو کہہ دیجئے هو اللہ احد وہ اللہ یکتا ہے اکیلا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں سب اس کے محتاج ہیں. لم یلد نسب کی بات کرتے ہو اس نے تو کسی کو نہیں جنا. ولم یولد اور نہ وہ کسی سے جنا گیا. ولم یکن لہ اور نہیں ہے کوئی بھی کفوا ہم پلہ نہیں ہے لہو اس اللہ کے لیے کفوا ہم پلہ احد کوئی بھی آخر میں آئے گا. کوئی ایک بھی اس اللہ کا ہم پلہ اور پیرالل نہیں ہے اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں ہے. وہ بالکل سب سے یکتا اور سب سے تنہا ہے. یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا یہ اکثر مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کائنات کو اگر کسی نے پیدا کیا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اس کو کس نے بنایا. تو اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے خدا خود سے ہو سکتا ہے تو یہ کائنات بھی خود سے ہو سکتی ہے. صحیح ہے نا. تو جیسے آپ اس کائنات کو ہمیشہ مانتے ہوئے آپ کہہ رہے ہو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کائنات کو ہم ہمیشہ سے کیسے مانیں, تو آپ اللہ کو بھی تو ہمیشہ سے ہی مانتے ہو نا. تو اس میں اس کا بھی جواب ہے. بھائی اس کائنات میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی خاصیتیں سے تو ہم واقف ہیں. یہاں ولادت بھی ہوتی ہے. اگر کوئی بچہ آئے اور کہے کہ میرا کوئی باپ بھی نہیں ہے میری کوئی ماں بھی نہیں ہے میں خود سے آ گیا, مان لو گے؟ ہے بھائی وہ کہے نہ مجھے میں پیدا ہوا نہ کوئی پیدا نہ میں نے کسی کو جنا نہ مجھے کوئی جن. ہم کہتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے. بچہ ہے تو ابا بھی ہوگا اور اماں بھی ہوں گی. اب اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بچہ ہمیشہ سے ہے یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ہم اس کی خاصیتوں کو جانتے ہیں جبکہ ہم اللہ کی خاصیتوں کو نہیں جانتے. تو یہ عجیب بات ہے کہ ایک چیز جس کے بارے میں آپ دن رات دیکھتے ہو کہ وہ خود سے نہیں ہو سکتی اس کے بارے میں تو کہہ رہے ہو کہ وہ ہمیشہ سے ہے, اور جس کے بارے میں آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے وہ آپ کی عقل سے بالا تر ہے اس کے بارے میں آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ وہ ہمیشہ سے کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایتھیسٹ بڑی بے عقلی کی بات کرتے ہیں. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ بچہ تو والدین کے بغیر پیدا نہیں ہوتا تو پہلا انسان کیسے پیدا ہو گیا. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جیسے والدین کے بغیر بچہ نہیں پیدا ہو سکتا تو کسی کے ارادے کے بغیر انسان کا وجود ہو نہیں سکتا. آج تک ایسا نہیں ہوا. تو یقیناً پہلا انسان اللہ نے اپنے ارادے اور کن کی طاقت سے پیدا کیا ہے, اور پہلی دفعہ کائنات بغیر کسی سبب کے اللہ نے اپنے ارادہ کن سے پیدا کی ہے. کیونکہ اس کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر کسی خالق کے یا بغیر کسی کریٹر کے یہ کریٹ نہیں ہوتی ہے. تو یقیناً کوئی کریٹر ہے جس نے اس کو پہلی دفعہ اپنی قدرت سے بنایا اور پھر ایک اصول میں چلا دیا اس کو. تو آپ یہ عجیب بات ہے کہ اس کائنات جس کے سارا دن آپ اس کو جانتے ہو اچھی طرح سے کہ یہاں ایک حالت سے یہ دوسری حالت میں چینج نہیں ہوتی جب تک کوئی چینجر نہ ہو, تو یہ پیدا کیسے ہو سکتی ہے جب تک کوئی کریٹر نہ ہو. تو جس چیز کے بارے میں ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں تو ہم فتویٰ دے سکتے ہیں, جس کے بارے میں جانتے ہی نہیں تو اس کے بارے میں ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ ہمیشہ سے کیسے. تو آپ کی سمجھ میں اللہ کا نہیں آ رہا ہمیشہ سے کیسے, اور جس کائنات کو آپ جانتے ہو وہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے. تو پہلی دفعہ تو یقیناً کوئی نہ کوئی سبب ہوا ہوگا نا جس سے کائنات پیدا ہوئی. جب کچھ تھا ہی نہیں تو سبب کیسے بن گیا؟ اس کا مطلب ایک ذات ہے جو پہلی مرتبہ کسی چیز کو صرف اپنے ارادے کن سے پیدا کرتی ہے. تو انسانیت کی ابتدا پہلی دفعہ جو ہوئی ہے بغیر کسی لاجک کے, نہ کوئی باپ نہ کوئی ماں. اللہ نے اپنی قدرت سے آدم کو بنایا, اپنی قدرت سے اماں ہوا کو بنایا, پھر ان میں جو ہے نا وہ اللہ نے ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ ان کے ملاپ سے لڑکا بھی پیدا ہو رہا ہے لڑکی بھی, اور سب میں یہ وہ سسٹم اللہ نے رکھ دیا. تو پھر اس سے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو جیسے آج کوئی بچہ اٹھ کے آتا ہے اور کہہ رہے ہیں میں خود سے پیدا ہوا ہوں, آپ ایک چماٹ مارو گے اور بولو گے تمہیں شرم نہیں آتی, خود سے تھوڑی ہو سکتا ہے, یہ کوئی لاجک ہوتی ہے پیچھے. تو بھائی اسی طرح یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان تو بغیر اتفاق سے وجود میں نہیں آ رہا, اور پوری کائنات پوری جو ہے نا وہ سارا سسٹم سمندر دریا پہاڑ اور جناب وہ الیکٹران پروٹون نیوٹرون کا جو ایک پورا سسٹم ہے, اور پھر نظام شمسی اور زمین کا 23 ڈگری جھکنا اور موسم بننا, اور جو ہے وہ پورا ایک سسٹم, بارشیں ہو رہی ہیں پیداوار اگ رہی ہے. پھر ایک ایک بیج کو دیکھو کتنی عجیب, خربوزے کا بیج دیکھ لو, اسے زمین میں ڈالو بیل اگتی ہے, خربوزہ پیدا ہوتا ہے اس میں پھر وہی بیج ہوتا ہے, پھر اسے ڈالو پھر وہی. سینکڑوں سال سے یہ ایسے اتفاقات بیج میں خود بخود انسٹال ہو گئے, یہ نہیں ہوتا. پہلی دفعہ کوئی ہے جو کسی سبب کا محتاج نہیں ہے, اس نے پیدا کر دیا اور اس کو ایک اصول میں ایک جو ہے نا ایک اصول میں ڈال کے اس نے چلا دیا اس کو. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی ہم پلہ کوئی ہمسر ہے ہی نہیں کہ ایگزامپل دی جا سکے اس کی. دیکھو
میں یہ کہتا ہوں یہ ولید بیٹھا ہوا ہے ہمارے پاس, ایک بندے کا فون آیا کہ ولید سے بات کرنی ہے. میں نے کہا کون سا, کہہ رہے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے. میں نے کہا 3 قسم کے ولید ہیں, ایک لمبا والا ولید, ایک موٹا والا ولید اور ایک کالا والا ولید. کون سے کی بات کر رہے ہیں؟ کہنے کیسی بات کر رہے ہو بھائی. میں نے کہا ہم نے اسی طرح یاد رکھا ہوا ہے. اب ہم کہتے ہیں نا کہ یار ولید کو بلاؤ تو سب پوچھتے ہیں کون سا, تو موٹا والا ولید. موٹے ولید سے یہ مراد ہوتا ہے تھوڑا بلیک بلیک, بالکل بلیک نہیں ہے, اندھیرے میں نظر آتے ہیں, وہ اتنے بلیک نہیں ہیں, تو وہ والے ولید ہیں. اور لمبا والا ولید جو ہمارے سامنے رہتا ہے. تو کہہ رہے ہیں آپ کیسی باتیں, دوست ہیں وہ ناراض نہیں ہوتے ایسی باتوں سے. تو پھر خیر, تو اب میں یہ موٹا والا ولید میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ لوگ بولیں گے کون سے ولید. یہ موٹا والا ولید بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے. تو میں یہ کہوں کہ یہ کہتا ہے کہ میں خود سے وجود میں آ گیا ہوں. اتفاق کی بات, ایسے کہتا نہیں, کہا نہیں ہے, ورنہ یہ یہاں بیٹھے گا نہیں کبھی. کہہ رہا میں میرے کوئی نہ ابا نہ اماں, میں ویسے ہی پیدا ہو گیا. تو میں کہوں گا یار اس کو کوئی ایگزامپل ہے, یا پیدا ہوا ہوں. تو میں کہوں یار اس کی کوئی مثال ہے. فوراً کہے گا حضرت عیسیٰ بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے, وہ بھی تو انسان تھے, تو میں بھی ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا. پھر میں اس پہ غور کروں گا یہ مثال یہاں منطبق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, وہ بات کی چیز ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انسان ہمیشہ کوئی بھی چیز جب ثابت ہوتی ہے اس کے کوئی ایگزامپل دیتا ہے, ایگزامپل دیتا ہے. تو یہ ایگزامپل دیں گے. میں پھر بتاؤں گا بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو پہلے سے کتابوں میں لکھا ہوا تھا, اور وہ اللہ کے پیغمبر تھے, اور وہ جو تھے ان کے تو معجزات تھے, اور تمہیں اللہ بغیر باپ کے کیوں پیدا کرے گا, اللہ اپنے قانون کو کیوں توڑے گا, تمہارے کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, یا تم سے کوئی بہت بڑا اللہ نے دین کا کام لینا ہے جو یہ اتنا بڑا معجزہ ظاہر کریں گے. پھر یہ بحث ہوگی اور میں ثابت کروں گا کہ یہ دعویٰ کیا ہے آپ کا غلط, لیکن ایگزامپل پیش کی جاتی ہے. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ جی میں ویسے ہی پیدا ہو گیا, اور مثال میں آدم علیہ السلام کو دلیل کے طور پہ پیش کریں, تو میں پھر ثابت کروں گا بھائی وہ تو چونکہ پہلے انسان تھے نا, تو پہلے دفعہ تو بغیر کسی سبب کے پیدا کرنا تھا, تمہیں اللہ ایسے ہی کیوں پیدا کرے گا. تو انسان جب بھی اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پہلے اس کی کیا دیتا ہے, ایک مثال دیتا ہے کہ یار یہ عقل سے بعید نہیں ہے بلکہ اس کی ایگزامپل موجود ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ ہمیشہ سے کیسے ہے, تو ان کو سمجھانے کے لیے ہمیں کوئی مثال دینی پڑے گی نا. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی کوئی مثال اس لیے نہیں بنتی ہے, لم یکن لہ کفوا احد, اس کا کوئی ہم پلہ ہے ہی نہیں کہ جس کو تم مثال دے کے سمجھایا جا سکے کہ جیسے یہ ہمیشہ سے ہو سکتا ہے وہ بھی ہمیشہ سے ہو سکتا ہے, لہذا وہ عقل سے بالاتر ہے. لیکن ایتھیسٹ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ مخلوق جس کی درجنوں مثالیں ملتی ہیں, اور مثالیں اس بات پر ہیں کہ یہ ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی, جس کی درجنوں مثالیں دیتی ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کائنات ہمیشہ سے ہے. ہائی بات سمجھ میں؟ یعنی میں ثابت کرتا ہوں کہ بھائی یہ جو چیز ہے یا یہ شخص جو ہے یہ باپ اور ماں کے بغیر پیدا نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں ہوا؟ میں کہوں یار اس جیسے جتنے بھی ہیں مثالیں ہیں ان میں ایک بھی مثال نہیں ملتی جو بغیر ابا اور اماں کے پیدا ہو رہے ہوں. پھر اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں نا بغیر باپ کے پیدا ہوا بغیر ماں کے, تو یہ میرا دعویٰ صحیح نہیں ہوگا, مجھے بہت مضبوط دلیل دینی پڑے گی. تو ایتھیسٹ کیا کہتا ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے, جبکہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اسی کائنات کی جتنی مثالیں دی جائیں گی وہ ساری مثالیں ان کے اگینسٹ جا رہی ہیں. وہ سب بتا رہی ہیں کہ یہ کائنات تو ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج بغیر چینجر کے نہیں ہوتی, تو پیدا بغیر خالق کے کیسے ہو گئی. تو ساری جو ایگزامپلز ہیں وہ آپ کے اگینسٹ جا رہی ہیں, جبکہ خدا جس کا کوئی ہم پلہ اور کفو ہے ہی نہیں, صحیح ہے نا, اس کی آپ ہم سے مثالیں مانگ رہے ہو, اور جس کی سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں اس کے بارے میں آپ ان مثالوں پر قیاس نہیں کر رہے بلکہ ان کے اگینسٹ آپ بات کر رہے ہو. تو یہ عجیب پاگل پنے والی باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک بڑے مشہور ایتھیسٹ ہے, اس نے پتہ نہیں کیا کیا الٹے سیدھے نا بایولوجی کے دلائل, اور وہ مجھے اس کا کلپ سنا, میں نے کہا یہ آدمی ایک آسان چیز کو بلا وجہ پیچیدہ بنا رہا ہے. کہتے ہیں نا جب پھنس جاؤ تو انگلش بولنا شروع کر دو جس کو انگلش نہیں آتی, یہ لوگ یہی کام کرتے ہیں. خام خام سائنس کے نا پیچیدہ فارمولے جو عام لوگوں کو نہیں آتے, تو یہ اس چیز میں جاتے ہیں, 2 اور 2 4 کی طرح کبھی یہ بحث کرنے کی کوشش نہیں کرتے. جیسے منکرین حدیث کا میں نے بتایا تھا نا,
کہ بھائی اگر یہ بخاری مسلم غلط ہے تو پھر قرآن ہمیں سمجھایا کس نے؟ قرآن تو کہہ رہے نبی کے سمجھائے بغیر تم سمجھ نہیں سکتے، تو قرآن کہہ رہا ہے، تو پھر وہ نبی کا سمجھایا ہوا کہاں گیا؟ کبھی اس پہ نہیں آئیں گے، ادھر ادھر کی گھمائیں گے۔ تو ایسے ہی جتنے باطل لوگ ہیں نا، یہ ہمیشہ بحث کو بناتے ہیں پیچیدہ۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی مثال نہیں ہے، اس لیے آپ کو عقل سے بالاتر لگ رہا ہے۔ وہ مثال ہے ہی نہیں بھائی، وہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، ہماری عقل سے بالاتر ہے۔ جبکہ انسان اور جتنی کائنات ہیں ان کی ہر چیز کی سینکڑوں مثالیں ہمارے پاس ہیں۔ آج اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بغیر ابا اماں کے پیدا ہو گیا، تو میں کہوں گا یار ہمارے پاس جتنی مثالیں ہیں نا، ابھی جتنے اس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے تفسیر کے لیکچر سنے، وہ سب آپ کی طرح کے انسان، ایک بھی ابا اماں کے بغیر پیدا نہیں ہوا۔ تو ایتھیس جب یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خود سے وجود میں آئی ہے، ہم کہتے ہیں اس کائنات میں اربوں کھربوں چیزوں میں ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو خود سے پیدا ہونا تو دور کی بات، پیدا ہو کر اپنی حالت کو چینج کر لے خود سے، ایک بھی مثال نہیں ہے۔ تو مثالوں سے ہم ایک دوسرے پر قیاس کر کے حکم صادر کرتے ہیں کہ جب ایک بھی مثال ایسی نہیں ہے تو پوری کائنات خود سے کیسے وجود میں آ گئی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اللہ کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ اللہ ہے کہ اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ تو یہیں سے ایتھیس کا اور جو خدا کے منکر اور ملحد لوگ ہیں ان کے دعوے کی اور ساری جو ان کی سائنسی تحقیقات ہیں نا، وہ سب یہیں سے تیل ہو جاتی ہیں کہ تم پہلے اللہ کو مخلوق جیسا ثابت کرو، پھر یہ کہو کہ اللہ ہمیشہ سے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ اللہ کو کس نے بنایا؟ ہم کہتے ہیں کسی نے نہیں بنایا، وہ ہمیشہ سے ہے۔ کیوں بنائے بغیر کیسے وجود میں آ گیا؟ تو ہم کہتے ہیں واہ، یہ کائنات بنائے بغیر وجود میں آ گئی، جس کو ہم جانتے ہیں اور جس کا کوئی ہم پلہ اور ہمسر ہے ہی نہیں، اس کی کوئی دوسری مثال ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ یہ مان نہیں رہے کہ وہ کیسے وجود میں آ گیا۔ تو یہ اس لیے تبھی اللہ نے ان کے لیے جہنم کی آگ رکھی ہے، جو اپنے بنانے والے کا انکار کرتے ہیں۔ تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، سمجھ میں آ گیا؟ تو سورہ اخلاص کی تفسیر کیا ہے؟ تفسیر بیان کر دیتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ یہ تفسیر ہی بیان کر رہا تھا میں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو یہ جو ہے اس کے بعد ہم کل انشاءاللہ پھر سورہ فلق اور سورہ ناس پہ چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو صورت ہے نا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3، یعنی 3 دفعہ پڑھیں گے تو ایک قرآن پڑھنے کا اجر ملتا ہے۔ اب بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں پھر پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو دیکھیں ایک چیز کا ثواب الگ ہوتی ہے، درجات الگ ہوتے ہیں۔ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن جب قرآن کی تلاوت پوری آپ کریں گے تو اس میں صرف تلاوت کا ثواب نہیں ہے، الگ الگ صورتوں کے پڑھنے کے جو مستقل ثواب ہیں وہ بھی آئیں گے، اس میں خود سورہ اخلاص بھی آئے گی اس کے اندر، اس کا الگ ثواب ہوگا۔ اور جو قرآن پڑھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے اور جو درجات بلند ہوتے ہیں وہ پورا قرآن پڑھنے سے ہی ہوتے ہیں، وہ درجات حاصل نہیں ہوں گے۔ تو مقام اور مرتبہ اور جو بہت فضیلت ملے گی وہ تو پورا قرآن پڑھنے سے، صرف جو نفس ثواب ہے وہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے بھی ملے گا۔ اور حدیث میں سورہ اخلاص کو 1/3 قرآن اس لیے بھی کہا ہے کہ اسلام کے جو بنیادی دعوے ہیں نا وہ 3 ہیں، توحید، رسالت اور جو ہے آخرت۔ ان 3 چیزوں پہ قرآن نے بہت اہمیت سے بات کی ہے، تو ان میں ایک توحید ہے، تو اس لیے گویا 1/3 قرآن ہے یہ۔ تو یہ بالکل ابتدا میں نازل ہونے والی صورتوں میں ہے، اور اس میں عیسائیوں کی بھی نفی کی گئی ہے جو کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ بیٹے کے لیے جنس کا ہونا ضروری ہے، باپ کی جو قوم ہوتی ہے وہی بیٹے کی قوم ہوتی ہے، شکل بھی باپ جیسی ہوتی ہے بیٹے کی، تو جنس ایک ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا تو ہم پلہ کوئی ہے ہی نہیں، وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، دوسرے مقام پر آتے ہیں اللہ کی کوئی زوجہ نہیں ہے، کوئی بیوی نہیں ہے، وہ سب سے تنہا ہے، بالکل سب سے الگ ہے۔ تو یہ سورت کا بار بار پڑھنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک صحابی نماز میں بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں سورہ اخلاص کی، جب بھی نماز پڑھاتے سورہ اخلاص پڑھتے تو ان کی شکایت کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے پوچھا کیوں بار بار سورہ اخلاص پڑھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے سورت سے محبت ہے۔ تو پھر آپ نے ان کو خوشخبری دی کہ جنت کی خوشخبری دی کہ جو اس سورت سے محبت کرتا ہے اس کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ تو محبت کی وجہ کیا ہے کہ جس کو توحید سے، عقیدہ توحید سے محبت ہوگی اس کو اس سورت سے محبت ہوگی، کیونکہ بار بار وہ کہے گا نا اللہ جیسا کوئی بھی نہیں۔ آج بھی جب کسی کی تعریف کرنی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں آپ بہت اچھے، آپ یوں، شارٹ میں تعریف یہ آپ تو منفرد ہی ہو، ہٹو بچوں کہہ دیتے ہیں نا بعض دفعہ، بھائی آپ کی تو بات ہی نرالی ہے۔ تو یونیک یا نرالی یا نرالے لفظ لوگ کو پسند آتے ہیں، کہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم جتنے ہیں نا تو ہمارے جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کو آپ بھی بہت اچھے لیکن وہ بھی بہت اچھے ماشاءاللہ، تو اکثر لوگ اس سے خوش نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے نا؟ بیگم صاحبہ آپ سے کہیں
کہ آپ ماشاءاللہ کتنے ہینڈسم اسمارٹ ہیں, اور آپ کے جو دوست ہیں نا وسیم بھائی, وہ بھی ماشاءاللہ بڑے ہینڈسم اسمارٹ ہیں, کیا آپ لگا گے نا یہ غصہ آئے گا آپ کو, بولے گی یا تو میری بھی نہ کرتی, یا آپ بیگم کو کہو بیگم تم ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہو, اور وہ جو آنٹی کا لائن تھی نا وہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھی, یہ نہ کہو کہ آپ سے زیادہ, بس ویسے ہی کہہ دو وہ بھی اچھی تھی, تو بیگم کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جب انسان شرک برداشت نہیں کرتا تو اللہ تو غیرت والا ہے, وہ کیسے برداشت کرے گا؟ تو اس لیے اللہ نے کہا وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ, کوئی اس کا ہم پلہ کوئی بھی نہیں ہے, اس کا ہم سر کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور موٹے والے ولید